نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ اور میرے پیارے ساتھیوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف، حمد، ثنا، مجد، شان، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس ساری کائنات کا اکیلا، تنہا حاکم، مالک، مدبر، سبھی کچھ ہے۔ درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبیک محمد۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد جو آیت میں نے موضوع کے طور پر سورۃ البقرہ کی پیش کی ہے، اس کے اندر دو عناوین ہیں، لیکن ایک عنوان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے دو عنوان بیان کیے ہیں، لیکن پہلے عنوان کو دوسرے عنوان سے اس کے اندر تشبیہ دی ہے۔ پہلے ہم ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا باتیں بیان کی ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے سامنے اس کی تفسیر آ بھی چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے خطاب فرماتے ہوئے کہتا ہے، اے مومنوں، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دے کر، ایذا دے کر ضائع مت کرو۔ جیسا کہ ایک انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان ہو اور اس کے اوپر ہلکی سی گرد و غبار یا مٹی کہیں، ہلکی سی مٹی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کے اوپر
بارش آ جاتی ہے، بارش پڑتی ہے، بارش کا پانی گرتا ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس چٹان کو کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر کے، دھل کر کے، کلین کر کے رکھ دیتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ لوگ اپنی جو کمائی کماتے ہیں اس کے اوپر ان کا ذرا برابر بھی ان کی طاقت نہیں رہتی، قدرت نہیں رکھتے۔ لا يقدرون، یہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس چیز پر۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہ اپنے صدقات، مراد کچھ بھی آپ بھلائی کریں، آپ بھلائی کرنے کے بعد اس بھلائی کو احسان کے طور پر مت جتلاؤ کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں نہ ہوتا تو آپ کا یہ معاملہ نہیں بنتا تھا، میں نے آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک یہ کیا وہ کیا۔ اپنی خیرات کو، اپنی صدقات کو، اپنی بھلائیوں کو احسان کے بدلے برباد اور ضائع مت کرو، کہتا اللہ۔ والاذا کا لفظ آیا ہے، بعض لوگ غریبوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ دب کر ان کے سامنے زندگی گزاریں، ان کے احسان کے تلے دب کر زندگی گزاریں، یا کڑوی کسیلی ان کو سناتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح ذلیل کر کے غریبوں کو دے بھی رہے ہو اور ذلیل کرتے رسوا کرتے ہو، اس طرح کا کام عمل کر کے اپنے خیرات کو یا اپنے صدقات کو، اپنی بھلائیوں کو اللہ ضائع مت کرو۔ یہ بات بیان کر کے نیچے تشبیہ کس بات کی دے رہا ہے؟ بالکل ہو بہو ایسے جیسے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرنا احسان جتلا کر، بالکل ہو بہو ایسے ہی ہے ان لوگوں کا معاملہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر احسان نہیں جتلاتے ہیں، یہاں مثال دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تکلیف نہیں، رعاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، کیا لوگوں کے اوپر اپنا مال لٹاتا ہے، گھر گھر پہنچ کر بیچارہ کور سپلائی کرتا ہے۔ کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، ایسے لوگوں کی مثال کہتا ہے ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت کرے، اگر ہم خرچ کرتے ہیں اور ہمارے اندر ریا آ جاتا ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دکھاوا کرنے والے مومن نہیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے اوپر بھی ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے چٹان ہے، چٹان کے اوپر مٹی ہے، اگر آدمی اس کے اوپر کچھ کھیتی کرنا بھی چاہے تو کھیتی نہیں کر سکتا، کچھ اس کے اوپر اگانا چاہے، اگر آپ بیج بوؤ گے تو اس کے اندر بیج سے کوئی کونپل نہیں نکل سکتی، یا کوئی چیز اس میں اگ نہیں سکتی۔ کیوں؟ جہاں بارش کا پانی اس چٹان کے اوپر گر جاتا ہے تو وہ مٹی دھل کر کے ختم ہو جاتی ہے، اگر آپ اس کے اندر دانہ بھی بوؤ گے وہ دانہ اس کے ساتھ دھل کر چلا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے انسان کے اعمال کرنے کے لیے، اعمال کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ ایسے مثال دے رہا ہے کہ چٹان کے اوپر مٹی ہے اور آدمی اس کے اوپر کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر ہم نے اعمال کیا اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا تو وہ عمل ہم کو کام دینے والے نہیں ہیں۔ آگے یہی فرما رہا ہے، لا یقدرون، طاقت نہیں رکھیں گے کمانے کے باوجود۔ کیا مطلب ہے؟ ڈھیر سارے ہم اعمال لے کر جائیں گے، لیکن اگر اس کے اندر ریا ہی ریا ہے، دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اتنی کمائی بھی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس پر ہماری قدرت نہیں ہوگی، ہم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھ پائیں گے۔ کیوں؟ وہ ہمارے اعمال اکارد اور ضائع جائیں گے۔ در حقیقت ہم پیدا کیے گئے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے، لیکن اس کا مقصد بھی اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ عبادت ہم اللہ کی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہی کریں، ہمارے دلوں کے اندر ریا کا شائبہ بھی نہ ہو۔ آج شیطان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح، ویسے تو جس دور سے میرا آپ گزر رہے ہیں نا دوستو، اعمال کرنے والے بہت کم ملیں گے، اعمال کرنے والے کم ملیں گے، کم مقدار والے اعمال والوں کو بھی برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہے شیطان۔ کیوں؟
ویسے تو ساری انسانیت کفر کے اندر، شرک کے اندر، بدعات کے اندر ملوث ہے، گھری ہوئی ہے، ڈوبی ہوئی ہے۔ بچے کچے لوگ اگر کیا ہے، اگر اچھے اعمال کرتے بھی ہیں، موحد بھی ہیں، توحید والے بھی ہیں، تو ان کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کیا پیترے آزماتا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر ریا ڈال دیتا ہے، نام و نمود، شہرت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ شیطان کا حربہ ہی یہی ہے کہ ہم کسی طرح لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے میرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم کیا کریں؟ صرف اور صرف جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اللہ نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان کو حکم نہیں دیا گیا کس بات کا؟ مگر یہ کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا أُمِرُوا، نہیں حکم دیا گیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ لوگ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی۔ آگے کیا فرما رہا ہے؟ مخلصین، خالی اللہ کی عبادت ایسے نہیں، مخلصین لہ الدین، دین کو، اسلام کو خالص کر کے جو بھی ہم عمل کریں صرف اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، وہ بات کیا کہی کہ میری جو امت ہے موحد ہوگی، توحید والی ہوگی، بڑے طاقتور ایمان والی ہوگی، لیکن مجھے جس بات کا میری امت پر ڈر ہے وہ شرک اصغر کے اندر ملوث ہو جائے گی کر کے۔ ہم وقت ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے؟ اخوفو، دھیان سے سن لیں، اخوفو، سب سے زیادہ ڈر ہے، ما اخاف علی امتی، جس بات کا میں ڈر محسوس کرتا ہوں میری امت پر، سب سے بڑا ڈر الشرک الاصغر، شرک اصغر کے تعلق سے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر اور آپ کی امت، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موحد ہے، توحید والی ہے، ایمان والی ہے، پھر بھی شرک کے اندر، شرک اصغر کے اندر کیسے ملوث ہوگی؟ کیا ہے وہ شرک اصغر؟ ہم کو بھی آپ بتا دیجئے۔ ایک آدمی توحید کا نام لیوا ہونے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد، توحید اس کے سمجھ میں آنے کے بعد وہ شرک کرنے کا چانس ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ۔ پھر شرک اصغر کیسے؟ کون سا وہ شرک اصغر ہے؟ ما هو الشرک الاصغر، پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، کیا فرمایا؟ ریا۔ اللہ کے نے کہا نام و نمود، دکھاوا۔ اچھا بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ریا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اعمال کو ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لیکن خالی یہیں پر بس نہیں ہے، ریا کا کنیکشن نفاق سے بھی ہے۔ عجیب بات ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی کیٹیگریاں بنائی ہیں، ہم سبھی جانتے نا۔ سب سے اوپر مشرکین، اس کے بعد نیچے آ جاؤ یہودی، عیسائی، نصرانی، فلانے فلانے، کافرین، دہریہ۔ سب سے نیچا جو جہنم کا طبقہ ہے اس کے اندر کون رہیں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر کون؟ منافقین۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس ریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ ریا کے ساتھ جوڑا ہے۔ کتنا خطرناک وبال ہے۔ ہم ایک دم ہلکا سمجھتے ہیں، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں فوراً ہمارے دل کے اندر شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ فلانا میرا دوست دیکھ رہا ہے، 100 دینے کے بجائے فوراً ہم 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں۔ نہ، ایسا بالکل نہ کریں، خطرناک چیز ہے، ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے۔ میں آپ کے سامنے بڑی لمبی قرات کر رہا ہوں، بڑی اطمینان والی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو دکھا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل اعمال یا کوئی بھی ہم خیر کا کام کریں، لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے زیادہ ہمارا معاملہ باطن میں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے کرنا کمال کی بات نہیں ہے، جب آپ تنہا ہوں تو وہی تقویٰ، جو ہم لوگوں کے سامنے اپنے تقوی کو جھاڑتے ہیں،
بڑے متقی ہم کیا ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو باور کراتے ہیں، اصل ہمارا تقویٰ تنہائی میں ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز کے لیے یہاں جیسے اطمینان والی کرتے ہیں، جب گھروں کے اندر رہیں تب بھی ہماری اطمینان والی ہو، سکون والی ہو، اللہ کو ہمارے دلوں کے اندر بالکل کاہلی، ہمارے بدن کے اندر کاہلی سستی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے زبردستی کے نہ کرنے والے بنیں۔ یہاں مثال اور تشبیہ کس بات کی دی جا رہی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے سستی کرتے ہیں۔ اور آگے لفظ کیا آیا ہے منافقین کے ساتھ جوڑتے، یُرَاءُونَ النَّاسَ، کیا کرتے ہیں یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ آگے اللہ فرمائے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ایسے لوگوں کی نماز کے اندر ذکر ہوتا ہی نہیں ہے بہت کم۔ کیوں؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہمارے دلوں کے اندر اگر ریا آ گیا، دکھاوا آ گیا، تو ہمارا دھیان ذکر سے ہٹ کر لوگوں کی واہوائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں ذکر کرنا، تلاوت کرتے کرتے ہماری تلاوت رک جاتی ہے، دھیان دوست کی طرف چلا جاتا ہے کہ میرا دوست دیکھ رہا ہے، میرا ساتھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ریا کرتے ہیں، نام و نمود کرتے ہیں، ان کو کن کے ساتھ جوڑا ہے؟ منافقین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی ہے، وہ حدیث قدسی ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی زبانی ہم تک معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے کہا من عمل عملا، کوئی بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، اب نماز لے لو، روزہ لے لو، زکوٰۃ لے لو، خیرات نفلی صدقہ ہی لے لو، من عمل عملا، کوئی بھی ایک عمل کرتا ہے، اشرک فیہ معی غیری، اور اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ اشرک فی، اس میں شرک کر بیٹھتا ہے، معی میرے ساتھ، غیری میرے علاوہ کو۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم کوئی خیرات کر رہے ہیں، پہلے ہمارے دل کے اندر کیا تھا؟ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کوئی دیکھتے ہی فوراً ہمارے دل کے اندر یہ بھی دیکھ رہا ہے نا، اسی لیے ہم ذرا بڑھا چڑھا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا نماز ہماری ہلکی سی ہم جو پڑھتے پڑھتے طویل ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہی شرک ہے۔ جو انسان کسی کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر شرک کا شائبہ آ گیا، شرک کرنے لگا، شرک اصغر کے اندر یہ چلا گیا۔ کہتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ترکتہ وشرکا، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے اس کے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل کنگال ہو جاتا ہے، ڈھیر سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی کوئی بھی عمل اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراتے ہوئے دھمکاتے ہوئے ایک بات کہی ہے، وہ کیا فرمایا؟ الا، سن لو میرے ساتھیو، انبئکم، کیا میں تم کو نہ بتا دوں، کیا میں تم کو خبردار نہ کروں؟ کس بات سے؟ بما هو اخوف علیکم، اس بات سے جس بات سے مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے۔ اور وہ ڈر کیا فرمایا؟ عندی من المسیح الدجال، مسیح الدجال کے بھی ڈر سے زیادہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے برپا ہوں گے نا، بہت سارے فتنے ابھریں گے، ان فتنے میں سے سب سے بڑا فتنہ کیا فرمایا ہے؟ مسیح الدجال کا فتنہ ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت دے گا، ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے نباتات جماتا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قدرت دے گا۔ اس وقت اچھے کیا ہو سکتے ہیں؟ پھسل سکتے ہیں، تو بہت بڑا فتنہ ہے نا۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا اس فتنے سے بھی سب سے بڑا فتنہ جو مجھے تمہارے بارے میں لگا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کون سا ایسا وہ فتنہ ہے کہ مسیح الدجال سے بھی بڑا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک الاصغر یعنی الریا، مسیح الدجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول نے کس کو قرار دیا؟ ریا کو قرار دیا۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم کس قدر اللہ کے لیے کرنے والے ہیں اور کس قدر ہمارے دلوں کے اندر ریا اور نام و نمود آ جاتا ہے۔ انسان اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکے تو معلوم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو کوسنے کی یا ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا کہ ریا آ گیا یا میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، یا قرات میں گاڑھی کرنا ہوں دکھاوے کے لیے، یا نہیں صرف میں اللہ کے لیے نکال رہا ہوں یہ آواز، کیونکہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا بھی چاہیے نا۔ لیکن اگر وہاں دکھاوا آ گیا تو ضائع ہے، برباد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، آگ سلگانا جانتے نا، جلانا شروعات کرنا، آگ کو سلگانے کے لیے، آگ کو تیز کرنے کے لیے
شروعات کن لوگوں سے ہوگی پتہ ہے؟ زانیوں سے نہیں، چوروں سے نہیں، ڈاکوؤں سے نہیں، جواریوں سے نہیں، بلکہ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے علماء کرام سے، قاریوں سے، بڑے بڑے سخیوں سے، مجاہدین سے۔ عجیب بات ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اس حدیث کے بارہم یہ حدیث سنیں نا، 3 لوگوں کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ایک کون ہوگا اس کے اندر؟ عالم اور قاری ہوگا، دوسرا بڑا مالدار ہوگا، سخی مالدار، اور تیسرا کون؟ مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ ہم 12 اس روایت کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، پوری حدیث ایک ساتھ کبھی بھی بیان نہیں کیا، سکتہ طاری ہو جاتا تھا، ان کے پر غشی طاری ہو جاتی تھی، جبکہ وہ کون ہیں؟ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، رضا کا پروانہ مل چکا ہے، بہت بڑے مخلص ہیں، لیکن اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس قدر کانپتے تھے کہ کہیں ان کے اندر ہمارا شمار نہ آ جائے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ کون ہیں؟ راوی حدیث ہیں، علم کو پہنچانے والے، کہیں میں نے علم کو پہنچانے کے لیے دکھاوا تو نہیں کیا، اس قدر ان کے دلوں کے اندر خوف آ جاتا تھا۔ تو تینوں لوگوں کو لایا جائے گا، ہم سب جانتے ہیں، سب سے پہلے قاری کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے قرات کس کے لیے کی، یہ علم دین کس کے لیے؟ اے اللہ، یہ جو تیرا دین تھا، یہ تیرا کلام اللہ تھا، میں نے سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہتا بالکل صحیح، تو نے اچھی قرات کی، لوگوں کو دین پہنچایا، بہت بڑا عالم تھا، سب کچھ صحیح، لیکن تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا، لوگوں کی واہوائی کے لیے کیا تھا۔ تو کیوں کیا تھا؟ تاکہ تجھے قاری کہا جائے، لیقال قاری، تاکہ تجھے قاری کہا جائے، انہ قاری فقد قیل، اب کہا جا چکا ہے۔ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم کے اندر، ایسے ہی مالدار کو، ایسے ہی شہید کو۔ یہاں تک کہ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا کہ میرا اور تمہارا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، تم نے جن کے لیے اعمال کیے ہیں جاؤ ان کے پاس جا کر اجر لے لو، کیونکہ تمام اعمال کا اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہے گا کہ میں نہیں دے سکتا، جاؤ ان کے پاس۔ کون انسان، کس کے اندر طاقت ہوگی کہ دے؟ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بالکل اسی طرح کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر یوں بھی کہا ہے، جیسے میں نے ابھی شروع کے اندر آیت تلاوت کی کہ ریا کرنے والوں کے معاملے میں کیا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ پانی اگر چٹان کے اوپر مٹی ہے، پانی پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دھل جاتا ہے، بالکل اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ یوں بھی فرمایا، ایود احدکم، کیا تم میں کا کوئی انسان چاہتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے پاس ایک کیا ہونا چاہیے؟ باغیچہ ہونا چاہیے۔ تم میں سے کوئی چاہتا کہ نہیں کہ اس کے پاس ایک باغ ہو؟ کس کا باغ ہو؟ من نخیل واعناب، یہ اس زمانے کے تعلق سے، آج کل کوئی باغ اور باغیچہ نہیں چاہتا، ایک لینڈ کروزر ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، فلانی چیزیں ہوں، اس طرح کے تعلق سے بھی سوچ سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس 2 4 4 دکانیں ہوں، لیکن کیا حالت ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے اصل۔ کیا کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، ایود احدکم، کیا تم میں کا کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو؟ کس کا؟ کھجور کا باغ ہو۔ کس چیز کا باغ ہو؟ کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ کے اندر نہر بھی جاری ہو، بہترین چشمہ پانی کا اس کے اندر جاری ہو، اور پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے، لہو فیہا من کل الثمرات، اور ایسا باغیچہ اس کے اندر ہر قسم کے پھل، کھجور بھی خوب آ رہے ہوں، انگور بھی خوب لگ رہے ہوں، پھلا پھلا ہوا وہ باغیچہ ہو، لیکن حالت کیا ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن جو صاحب باغ ہے، جس کا باغ ہے، اس کا مالک ہے، اس کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے۔ مالک کیا ہے؟ بوڑھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ میں بوڑھا ہو گیا، میرے ننھے سے بچے ہیں، اور میرا کل ملا کر گھوم پھر کر اگر بھروسہ ہے تو کس پر؟ اس باغ پر۔ اگر میں چلا بھی جاؤں، میرا انتقال بھی ہو جائے، ایک اس کو خوش فہمی یہی لگی رہتی، یہ باغ ہے، بچے اس کا استعمال کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا نا۔ لیکن آگے اللہ کیسے مثال دے رہا دیکھو، کہ ایسا ہے کہ انسان کے پاس باغیچہ ہے، ہر قسم کے پھل پھول ہیں، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی چھوٹی اولاد ہے،
اور اس کو اسی پر بھروسہ ہے لیکن بھروسے کے لائق نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اب یہی بیچارہ سوچا تھا دل کے اندر، یہ میرے پاس یہی 2-4 دکانیں ہیں اور یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو یہ کام آ جائے گی، یہ سوچا تھا کہ اچانک رات میں بڑی تیزی کی آندھی چلی، ایسی گرم لو اور ایسی گرم ہوا چلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے باغ کو کیا کر دیا؟ جلا کر خاکستر کر دیا، برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اب انسان کیا کرے گا؟ اس وقت روتا پھرے گا، اب میں بوڑھا ہوں، مجھ سے آگے بنگلہ خریدنے کی طاقت نہیں ہے، پھر اس کے بعد گاڑیاں خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اب میں چلا جاؤں گا، اب میرے بچوں کا بالکل ہو بہو اللہ کہتا ہے کذالک یبین اللہ، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم، میرے لیے اور آپ کے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جس طرح وہ انسان ترسے گا ایسی اللہ ہماری حفاظت کرے، قیامت کے دن انسان بہت سارے اس کے پاس عمل جس کے اوپر ہمارا بھروسہ تھا کہ یہ چیز ہمارے کام آنے والی ہے، لیکن ہم نے اگر دکھاوے کے لیے کیا تو ایک کام بھی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے، ایک عمل بھی ہم کو ساتھ نہیں دے گا۔ لہٰذا ہر وقت ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرتے رہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ۔ آج ہم عمل کرتے وقت ہمارے دلوں کے اندر جو ریا یا نام و نمود کا شائبہ آتا ہے، شک جو پڑتا ہے، یا اس طرح کے وساوس آتے ہیں، کس کی طرف سے آتے ہیں؟ شیطان ہی کی طرف سے آتے ہیں نا، شیطان ہی ہم کو دھوکے میں ڈالنے والا۔ لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان رجیم سے تو میری حفاظت کر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر وقت اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف کے تعلق دیکھیے کس قدر ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف رہتا تھا کہ کوئی بھی عمل کریں تو صرف اللہ کے لیے ہو، کہیں ہمارے دلوں کے اندر ریا اور نام و نمود نہ آ جائے، اس قدر کانپتے تھے۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، واقعہ بیان کر کے میں ایک دعا پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں، حسین بن عبد الرحمن ایک ایسے ہی یعنی تابعین میں سے ہیں، یہ ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ حضرت سعید بن جبیر کی مجلس میں گئے، اور سعید بن جبیر کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں، ان کی مجلس میں تھے، باتیں چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے جب باتیں چل رہی تھی ایک سوال کیا، گئے کون ہیں؟ حسین بن عبد الرحمن، کس کی محفل میں ہیں؟ سعید بن جبیر کی، دینی مجلس ہے، دینی محفل ہے، بیانات چل رہے ہیں، درس و دروس چل رہا ہے۔ فوراً ایک سوال کیا، کیا کیا؟ ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ، تم میں سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہو، تم میں سے کس نے رات کو جب شہاب ثاقب ستارہ ٹوٹ کر گرا تو اس کو کس نے دیکھا؟ سوال کیا۔ ابھی حسین بن عبداللہ فوراً کہہ پڑے کہ میں نے رات میں دیکھا تھا۔ کیا کہا؟ رات میں جو شہاب ثاقب گرا تھا میں دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، میں نے دیکھا تھا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے نا، ذرا اس پر غور کریں، اس واقعے کی طرف، بات تو بری نہیں ہے۔ سوال انہوں نے کیا؟ رات میں کس نے دیکھا؟ میں نے دیکھا۔ لیکن فوراً انہوں نے اپنی بات کا تدارک کس طرح کیا؟ اگر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ آ جائے یہ رات میں اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، دلوں کے اندر ارے کتنا بڑا اللہ والا ہے، یہ ان کے یعنی لوگ اس طرح سمجھیں گے اور لوگوں کے دلوں کے اندر آئے گا، اور پھر اس کے بعد مجھے خوش فہمی ہوگی۔ فوراً انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ ہاں میں نے رات میں دیکھا شہاب ثاقب گرتے ہوئے، لیکن میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا تھا، بچھو نے مجھے ڈنک مار لیا تھا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اٹھ کر دیکھا کہ اس وقت گر رہا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ان کے دلوں کے اندر اس قدر خوف تھا کہ لوگوں کو کوئی عمل کرتا ہوا معلوم نہ ہو جائے، یا اگر ان کو معلوم ہو تو یہ واہواہی کر کے پھر میرا نفس نہ پھول جائے، اس لیے ڈرتے تھے۔ آج ہم کیا ہے، کسی بھی ساتھی سے ملتے ہیں، دوست دعا کرو کہ اللہ میری حفاظت کرے ریا سے، اخلاص کی توفیق دے، یہ اس طرح بار بار کہنے سے بھی شیطان ہمارے دلوں کے اندر، اب آپ کی زبان سے کیا آئے گا؟ ارے کتنا اچھا انسان ہے، جب بھی دیکھو کہتا کہ اخلاص کی دعا کرو، اخلاص کی دعا، ارے اللہ سے اخلاص مانگنا ہے، لوگوں سے اپنی بزرگی کی دعا کرا کر کے ان کے سامنے یہ نہیں باور کرانا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، علامہ رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات نقل کیے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک انسان جب دوسرے ساتھی سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میری کیا حیثیت، میں کیا ہوں آپ کے سامنے، میں تو ایک خاکسار ہوں،
میں تو منکسر المزاج ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں تو چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں۔ اب یعنی اپنے آپ کو جو چھوٹا ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے تو خالی ہم اس طرح چھوٹا ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا، اس کے اندر بھی شیطان ریا ڈالتا ہے۔ کیسے؟ ہم یوں اپنے آپ کو چھوٹا چھوٹا کہتے ہیں، لیکن دل کے اندر تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا بیچارہ کیا ہے، خاکسار انسان ہے، اس کے اندر ان کی ساری بڑا تواضع ہے، بڑی للہیت ہے۔ شیطان کیسے کیسے راستے سے ہمارے پاس آ کر ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کے مقابلے میں ہم کو اپنے باطن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سے میں منع نہیں کرتا، آج اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا ظاہر ہی بہتر ہوتا نا، ظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے بڑا زبردست اللہ، ہاں ظاہر رہنے تو منع نہیں ہے، لیکن ہم اپنے باطن کو بھی درست کریں۔ ظاہر کے مقابلے میں ہمارا باطن اصل میں صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اور بہت مشہور دعا ہے، اکثر میں پڑھتا بھی رہتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے، آپ لوگوں کے سامنے بارہا میں نے پڑھی ہے رمضان کے اندر۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق۔ اللہ کے رسول کا، اے اللہ میرے دل کو کیا کر دے؟ پاک کر دے، من النفاق، وعملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے دھو دے، پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت سے، کیونکہ آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں، ولسانی من الکذب، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ جب بھی زبان سے بات آتی ہے تو جھوٹ ہی بولتے ہیں، لوگوں کو ڈر کرنا، ایسا نہیں، سچ بولنا چاہیے۔ اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا؟ جھوٹا مجھ سے نہیں ہے، اپنے سے مستثنا قرار دیا ہے۔ تو اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ تیری ہی ذات ہے جو آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی علم رکھتی ہے اور دلوں کے اندر کیا ہمارے پکتا ہے یہ بھی تو ہی جانتا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم جتنی باتیں کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریا، نم و نمود، شرک سے، شرک اصغر سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا ہم کو نصیب کرے، جو بھی ہم عمل کریں صرف اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو، ایسے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگوں کی واہواہی لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاق کو درست کرے، ہمارے کردار کو درست کرے۔ یہ جو بلا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، دن بدن بڑھتے ہی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم کرے، اس روئے زمین سے اس کا خاتمہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر للہیت پیدا